ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تو صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی اور کچھ نہیں ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں، تو خدا کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مومن، جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ 24ویں پارے میں ہے، میں نے اس کی آپ کے سامنے 51 سے 56 تک کی آیات کو تلاوت کیا ہے۔ آئیے اب ہم ان 6 آیتوں کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو آیت 51 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی، یعنی کہ دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ یعنی کہ جو رسول ہیں، رسولوں اور اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں مدد کی بشارت دی گئی ہے اس آیہ کریمہ میں۔ اللہ پاک نے اس آیت میں رسولوں کی مدد کرنے کا جو وعدہ ہے وہ اللہ پاک نے کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض رسولوں کو ان کی قوموں سے نے قتل کر دیا، جیسا کہ حضرت یحییٰ تھے، حضرت زکریا علیہ السلام تھے، حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور بعض انبیاء کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت عیسیٰ کے انہوں نے ایسے جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنا کیا کیا ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے۔ یہ انبیاء ہیں، انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، بعضوں کو قتل کر دیا گیا، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ہجرت کرائی۔ پھر یعنی کہ یہ کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ یہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہوا؟ جو اللہ پاک نے کہا کہ ہم اپنے نبیوں کی، انبیاء کی کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب کسی کو قتل کیا گیا ہے، کسی کو ہجرت کرنا پڑی ہے، کوئی زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، تو پھر جو اللہ پاک کا وعدہ ہے اس سے متعلق سوال ہوتا ہے نا کہ ایسا کیوں ہے؟
اب یہ جو لعنت ہے اس میں عموماً یہ پایا جاتا ہے کہ یہ متعلق جو ہے ذکر ہے اور مطلق ذکر ہے، اور بعد جو ہے نا وہ خاص افراد ہیں۔ دوسرا یہ کہ مدد کرنے سے مراد بدلہ لینا ہے۔ یہاں پہ بدل سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا، اللہ پاک ان کا دفاع کرے گا، ان بدلہ لے گا۔ پس کوئی بھی جو نبی ہے ایسا نہیں گزرا جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ اس کی قوم نے ایذا پہنچانے والوں سے یعنی کہ ایذا پہنچائی ہو، تکلیف پہنچائی ہو، اور اللہ رب العزت نے زبردست انتقام نہ لیا ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت شعیب کے جو قاتل تھے، قاتلوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا اور انہوں نے انہیں زیر و زبر کر ڈالا، ان کے خون کی ندیاں بہا دیں اور انہیں نہایت ذلت کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا۔ ہم پیچھے پورے تمام سے پڑھ چکے ہیں۔ نمرود اور جو مردود تھا، اس کا جو مشہور واقعہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اس کی پکڑ کی تھی۔ ایسے ہی جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو جن یہودیوں نے سولی دینے کی کوشش کی تھی، ان کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا تھا، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو عزیز ہے، حکیم ہے، اس نے رومیوں کو غالب کر دیا اور ان کے ہاتھوں ان کی سخت ذلت اور اہانت کی۔ اور ابھی تک قیامت کے قریب جب اس پر آپ اتریں گے تو تب دجال ہے، دجال کے ساتھ ان یہودیوں کی جو اس کے لشکری ہوں گے قتل کریں گے، اور امام عادل اور حاکم با انصاف بن کر تشریف لائیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ باطل کر دیں گے بجوز اسلام کے، اور کچھ قبول نہ فرمائیں گے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان مدد جس کا اس آیہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہی دستور قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے، یہی دستور ہے جو پہلے سے ہی ہے اور اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ وہ اپنے مومن بندوں کی دنیاوی امداد بھی فرماتا ہے اور ان کے دشمنوں سے خود انتقام لے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، مومنین ہیں، صالحین ہیں، متقین ہیں، اولیاء ہیں، صالحین جو ہیں، ان کو جس طریقے سے ان کے ساتھ ان کا سامنا ہے تا قائم قیامت تک، جو ان کے ساتھ ان کا حال کیا جا رہا ہے اسلام کی راہ پر چلنے کی، جو اذیتیں، جو مصیبتیں، جو قید و صعوبتیں جو ان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، جو قتل و غارت ہوتی ہے، شہادتیں ہوتی ہیں، جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، صفحاء فصحاء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں اور چلتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں اسلام کی تشہیر کے لیے، اسلام کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے، جو قائم قیامت تک ان کے لیے ان کو دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو لوگ ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقین ہیں، صالحین ہیں، لیکن اس طرح سے اتنی ذلت کے ساتھ موت کیوں، رسوائی کیوں؟ تو اللہ پاک کی دن رات میں عبادت کرتے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں، تو وحدانیت کی تعلیم دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کے اوپر اتنے مصائب و آلام کیوں آتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے مومن بندوں کی دنیاوی امداد بھی فرماتا ہے اور ان کے دشمنوں سے خود انتقام لے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے نبیوں سے دشمنی کرے اس نے مجھ سے لڑائی کے لیے طلب کیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اور آتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کی طرف سے بدلہ ضرور لے لیا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، متقین ہیں، صالحین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دن رات دین کی تبلیغ دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور اگر ان کا جو ہے ان کی تذلیل کی جائے نعوذ باللہ، یا ان کو مشکلات میں ڈال دیا جائے یا شہادت ان کی ہو جائے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے جو میرے دوست ہیں ان کا بدلہ میں ضرور لیا کرتا ہوں، جیسا کہ شیر بدلہ لیتا ہے۔ اسی بنا پر اس مالک الملک نے قوم نوح سے، عاد سے، سمودیوں سے، اصحاب الرس سے، قوم لوط سے، اہل مدین سے اور ان جیسے تمام لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور حق کے خلاف کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا۔ جیسا کہ ہم نے جتنے بھی قصص پڑھے ہیں، انبیاء کے قصص الانبیاء پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں فرعونیوں کا، نمرودیوں کا کیا حال ہوا۔ تو یہ قیامت تک اللہ پاک کا قانون ہے جو اللہ پاک کے انبیاء کو، یا اس کے بعد جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی رسول یا کوئی نبی نہیں آئیں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں دین کا کام کرنے والے علماء ہیں، صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، تو اللہ پاک کی ذات ان کو دنیا میں بھی بدلہ لیتی ہے، ایک ایک کو چن چن کر تباہ و برباد کرتی ہے اللہ پاک۔ اور جتنے مومن ان میں تھے
اللہ پاک نے کیا کیا تھا، تمام قومیں جن کا بھی نام لیا ہے، اصحاب الرس ہیں، قوم لوط، اہل مدین، قوم نوح، قوم عاد، سمود، یہ سارے جو تھے اللہ پاک نے ان سے کیا کیا، ایک ایک سے چن چن کر بدلا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا صفحہ ہستی سے ان کے نام و نشان مٹا دیے۔ اگر ان کو کوئی یاد بھی کرتا ہے تو ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے بد اعمالیوں کی وجہ سے، اللہ پاک کا جب غضب ان کے اوپر نازل ہوا تو اس کی وجہ سے ان کو یاد کرتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو چن چن کر تباہ و برباد کیا، اور جتنے مومن ان میں تھے ان سب کو اللہ پاک نے بچا لیا۔ امام سدی فرماتے ہیں کہ جس قوم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے یا ایماندار بندے انہیں پیغام الہی پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور اس قوم نے ان نبیوں کی یا ان مومنوں کی بے حرمتی کی، انہیں مارا، پیٹا، قتل کیا، تو ضرور بالضرور اسی زمانے میں عذاب الہی ان پر برس پڑے گا۔ تو یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، جیسا کہ ابھی آپ افراتفری دیکھ رہے ہو مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، آپ بخوبی واقف ہو۔ تو اللہ پاک کی ذات رسی ضرور ڈھیلی چھوڑتی ہے، دیکھتی ضرور ہے، لیکن وہ اپنے اولیاء کا، اپنے نیکوکاروں کا بدلہ چن چن کر لیتی ہے۔ اللہ پاک کا جب کوڑا برستا ہے تو پھر وہ برستا ہے، تو اللہ پاک جو ہے وہ ضرور بالضرور اس زمانے میں عذاب الہی جو ہے وہ اللہ پاک نازل فرماتا ہے۔ نبیوں کے قتل کے بدلے لینے والے اٹھ کھڑے ہوئے اور پانی کی طرح ان کے خون سے پیاسی زمین کو سیراب کیا۔ تو ان کے اندر سے ہی لوگ اٹھتے ہیں جو اٹھ کر بدلہ لیتے ہیں۔ تو گو انبیاء اور مومنین یہاں قتل کیے گئے، لیکن ان کا خون رنگ لایا اور ان کے دشمنوں کا یعنی کہ بھوس کی طرح بھرکس نکال دیا۔ تو ناممکن ہے کہ ایسے بندگان خاص کی امداد اور اعانت نہ ہو، ان کے دشمنوں سے پورا انتقام نہ لیا گیا ہو۔ اشرف الانبیاء حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی دنیا اور دنیا والوں کے سامنے ہے کہ اللہ نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو غلبہ دیا اور دشمنوں کی تمام تر کوششوں کو بے نتیجہ رکھا، ان تمام پر آپ کو کھلا غلبہ عطا فرمایا، آپ کے کلمے کو بلند و بالا کیا، آپ کا دین دنیا کے تمام ادیان پر چھا گیا۔ قوم کی زبردست مخالفتوں کے وقت اپنے نبی کو مدینے پہنچا دیا اور مدینے والوں کو سچا جانثار بنا کر پھر مشرکین کا سارا زور بدر کی لڑائی میں ڈھا دیا۔ تو ان کے کفر کے تمام جو وزنی ستون اس لڑائی میں جو تھے کہ وہ کھیڑ دیے گئے۔ سردانے کو جو مشرک تھے، جو سردار تھے اور مشرک تھے، یا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پھر یا مسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدی بن کر نامرادی کے ساتھ گردن جھکائے نظر آنے لگے۔ تو قید و بند میں جکڑے ہوئے ذلت اور اہانت کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں کسی کے ہاتھوں پر اور کسی کے پاؤں پر دوسروں کی گرفت تھی۔ تو اللہ کی حکمت نے ان پر پھر احسان کیا اور ایک مرتبہ پھر موقع دیا، فدیہ لے کر آزاد کر دیے گئے۔ لیکن پھر بھی جب مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باز نہ آئے اور اپنے کرتوتوں پر اڑے رہے، تو وہ وقت بھی آیا کہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ چھپا کر رات کے اندھیرے میں یعنی کہ پیادہ پا یعنی کہ پیدل ہجرت کرنی پڑی تھی، تو وہاں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے اور گردن پر ہاتھ باندھے دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے لائے گئے، اور بلاد حرم جو حرم شریف کا تھا، مکہ المکرمہ کی عظمت و عزت رسول محترم کی وجہ سے پوری ہوئی، اور تمام شرک و کفر اور ہر طرح کی بے ادبیوں سے اللہ کا گھر جو ہے وہ پاک صاف کر دیا گیا۔ تو بالآخر یمن بھی فتح ہوا اور پورا جزیرہ عرب قبضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گیا، اور جوک لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے رسول رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف بلا لیا اور وہاں کی کرامت و عظمت سے اپنی مہمانداری میں رکھ کر نوازا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے نیک نہاد صحابہ کو آپ کا جانشین بنایا، جو محمدی جھنڈا لیے کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف اللہ کی مخلوق کو بلانے لگے۔ جو بھی راستے میں یعنی کہ کوئی بھی چیز راستے میں کوئی پتھر آیا تو اسے الگ کر دیا گیا، یعنی کہ جو بھی رکاوٹیں آئیں، جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی سے پردہ فرمانے کے بعد جب صحابہ کرام کھڑے ہوئے، جب صحابہ کرام جو ہیں ان کے سامنے لوگوں نے رکاوٹیں کیں دین کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بھی چھانٹ کر الگ کر دیا۔ جو بھی راستے میں کانٹے آئے، خار چمن میں نظر پڑی، اسے کاٹ ڈالا۔ گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک دعوت اسلام اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی۔ جو بھی مانع ہوا اسے منع کا مزہ چکھایا۔ تو اسی ضمن میں مشرق و مغرب میں سلطنت اسلامی پھیل گئی۔ تو زمین پر اور زمین والوں کی جسموں پر ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فتح حاصل نہیں کی، بلکہ ان کے دلوں پر بھی فتح پا لی، اسلامی نقوش دلوں میں جما دیے۔
اور سب کو کلمہ توحید کے نیچے جمع کر دیا۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کا چپا چپا اور کونا کونا اپنے قبضے میں کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے جو بہرے کان تھے ان تک بھی پہنچی۔ صراط محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھوں نے بھی دیکھ لیا۔ اللہ اس پاک باز جماعت کو اور ان کی اولو العزمیوں کا بہترین بدلہ اللہ پاک نے عنایت فرمایا۔ الحمدللہ دیکھیے کہ اللہ جو ہے اس کے رسولوں کا جو کلام ہے وہ موجود ہے، اور آج تک ان کے سروں پر رب کا اللہ پاک کا یعنی کہ رب تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور قیامت تک یہ وطن مظفر و منصور ہی رہے گا، اور جو اس کے مقابلے پر آئے گا منہ کی کھائے گا اور پھر بھی منہ نہ دکھائے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیہ مبارکہ میں۔ جتنی بھی آیات میں نے آپ سے کے سامنے 51 سے 56 تک کی تلاوت کی تھی، ترجمہ پڑھ کے سنایا تھا، تو ان تمام جو مبارک آیات ہیں یہ مطلب تھا کہ قیامت کے دن بھی دینداروں کی مدد و نصرت ہوگی، اور بہت بڑی اور بہت اعلیٰ پیمانے تک ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، بات یہ ہے کہ ہمیں دین کے کام میں مخلص ہونا ہے، اخلاص کے ساتھ ہم اپنا کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ اللہ پاک کے ہاں تقوی محبوب ہے، اخلاص محبوب ہے۔ جس محبت اور جس اخلاص کے ساتھ اور جس یقین کامل کے ساتھ دین کی راہ پر چلیں گے، دین کی مدد کریں گے، اللہ پاک کی ذات اتنی ہی محبت کے ساتھ کیا ہے کہ دین کی راہ پر چلنے والوں کی مشکلات کو آسان فرمائے گی اور ان کے دشمنوں سے بدلہ لے گی۔ اب جہاں پر گواہوں سے مراد فرشتے ہیں، تو دوسری جو آیات ہیں ان میں یوم بدل ہے۔ پہلی جو آیت تھی اس میں اسی لفظ سے تھے کہ بعد قرآتوں میں لفظ آیا ہے یوم، تو یہ گویا پہلے یوم کی تفسیر ہے۔ ظالموں سے مراد مشرک ہیں، تو ان کا عذر فدیہ قیامت کے دن مقبول نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے اس دن دور دھکیل دیے جائیں گے۔ ان کے لیے بڑا برا گھر ہے یعنی جہنم ہوگی، ان کی عاقبت خراب ہوگی۔ حضرت موسیٰ کو ہم نے ہدایت و نور بخشا، بنی اسرائیل کا انجام بہتر کیا، فرعون کے مال و زمین کا انہیں وارث بنایا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع رسول میں ثابت قدمی کے ساتھ سختیاں برداشت کرتے رہے۔ جس کتاب کے یہ وارث ہوئے وہ عقل مندوں کے لیے سرتا باعث ہدایت و عبرت تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کا ہی بول بولا ہوگا، انجام کے لحاظ سے آپ ہی غالب رہیں گے۔ رب اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ بلا شک و شبہ دنیا اللہ کا یعنی کہ جو دین ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ اونچا ہو کر ہی رہے گا۔ تو آپ اپنے رب سے استغفار کرتے رہیں۔ آپ کو حکم دے کر یہ دراصل جو ہے نا، یہ امت کو استغفار پر آمادہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنے بھی دیندار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چل رہے ہیں، متقین ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، ان کو آنے والی جو رکاوٹیں ہیں دین کی راہ میں چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرتے رہیں۔ دن کے آخری اور رات کے انتہائی وقت خصوصیت کے ساتھ رب کی پاکیزگی اور تعریف بیان کرو۔ جو لوگ باطل پر جم کر حق کو ہٹا دیتے ہیں، دلائل کو غلط بحث سے ٹال دیتے ہیں، ان کے دلوں میں بجوز تکبر کے اور کچھ نہیں، ان میں اتباع حق سے سرکشی ہے۔ یہ رب کی باتوں کی عزت جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو تکبر اور جو خودی اور جو اپنی اونچائی وہ چاہتے ہیں وہ انہیں ہرگز حاصل نہیں ہونے کی۔ ان کے مقصود باطل ہیں، ان کے مطلوب لا حاصل ہیں۔ تو اللہ کی پناہ طلب کر کے ان جیسا حال کسی بھی آدمی کا نہیں ہو، اور نہ ہی جو نخوت ہے پسند لوگوں کی جو نخوت پسند لوگوں کی شرارت ہے، اس سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ تو یہ آیہ مبارکہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ کہتے تھے کہ دجال انہی میں سے ہوگا، اور اس کے زمانے میں یہ زمانے کے بادشاہ ہو جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ طلب کیا کریں، وہ سمیع اور بصیر ہے۔ لیکن آیت کے یہودیوں کے بارے میں نازل شدہ بتانا اور دجال کی بادشاہی اور اس کے فتنے سے پناہ کا حکم، سب چیزیں جو ہیں یہ تکلف سے پر ہیں۔ تو یہ تفسیر جو ہے ابن ابی حاتم میں ہے۔ تو ٹھیک جو ہے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے تا قائم قیامت تک جو ہے نا دشمن جو تھے ان کا نام و نشان مٹا دیا، لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا پرچم سر بلند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نامی اسم گرامی آپ 5 وقت کی اذانوں میں سنتے ہیں،
اور آپ اس کے بعد ہر نماز میں آپ کا نام گرامی آپ پر آپ کی آل پاک پر درود و سلام، نمازوں میں، جنازوں میں، حتیٰ کہ جب ہماری پیدائش ہوتی ہے ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، ان اذانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، پھر جب ہم دنیا سے جاتے ہیں ہمارے جو جنازے ہوتے ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان پر درود، قبر میں سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، یہ تمام جو ہیں ان جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ پاک نے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کی، صرف آپ ہی کی نہیں بلکہ آپ کی راہ پر چلنے والے ہر مومن مسلمان کی اللہ پاک نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ تو تھی آیت 56 تک کی تفسیر، آگے دیکھیے آیت نمبر 57 سے آیت تلاوت کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تتذکرون ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں نے 60 تک کی آیتیں تلاوت کی 57 سے، آپ دیکھ لیجئے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والا نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں تک ہم جو ہے نا آیت نمبر 59 تک کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اب یہاں پر پھر جو یہ آیات ہیں ان پر انسان کے دوبارہ پیدائش کی جو دلائل ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا گیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ فرماتا ہے کہ مخلوق کو وہ قیامت کے دن نئے سرے سے ضرور زندہ کرے گا۔ جب اس نے آسمانوں زمین جیسی زبردست مخلوق کو پیدا کر دیا تو انسان کا پیدا کرنا یا اسے بگاڑ کر بنانا اس پر کیا مشکل ہے۔ اور اب اس آیہ مبارکہ میں ارشاد یہ ہے کہ کیا ایسی بات اور اتنی واضح حقیقت بھی جھٹلائے جانے کے قابل ہے کہ جس اللہ نے زمینوں و آسمان کو پیدا کر دیا اور اس اتنی بڑی چیز کی پیدائش سے نہ وہ تھکا نہ وہ عاجز ہوا، اس پر جو ہے وہ مردوں کو دوبارہ سے جلا بخشنا، دوبارہ سے زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جا بجا قرآن پاک میں دوبارہ زندگی کا جو ہے بات آتی ہے، تو ایسی جو صاف دلیل ہے، اس صاف دلیل بھی جس کے سامنے جھٹلانے کی چیز ہو، اس کی معلومات یقیناً نوحہ کرنے کے قابل ہیں۔ اس کی جہالت میں کیا شک ہے؟ جو ایسی موٹی بات بھی نہ سمجھ سکے تو تعجب کی بڑی بڑی چیز تو تسلیم کی جائے اور اس سے بہت چھوٹی چیز کو محال محض مانا جائے۔ اندھے اور دیکھنے والے کا فرق ظاہر ہے، ٹھیک اسی طرح مسلم اور مجرم کا فرق ہے۔ اکثر لوگ اس قدر کم نصیحت قبول کرتے ہیں، یقین مانو کہ قیامت کا آنا حتمی ہے، پھر بھی اس کی تکذیب کرنے اور اسے باور نہ کرنے سے بیشتر لوگ باز نہیں آتے۔ ایک یمنی شیخ جو ہیں وہ اپنی سنی ہوئی روایت بیان کرتے ہیں کہ قرب قیامت یعنی کہ قیامت کے قریب وقت لوگوں پر بلائیں گے، کہتے ہیں قیامت کے وقت لوگوں پر بلائیں برس پڑیں گی، یعنی کہ مصائب و علام جو ہیں وہ برس پڑیں گے، اور سورج کی جو حرارت ہے وہ سخت تیز ہو جائے گی۔ یعنی کہ دیکھیں اب جو مہینے ہوتے ہیں موسم سرما کے، اس میں بھی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، تو سورج کی شعاعیں بہت تیز ہو جائیں گی اور لوگوں پر جو ہے فتنوں کا دور ہوگا، فتنے بارش کی طرح برسیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ہے۔ تو اب دیکھیے جو آیت نمبر 60 ہے، یہاں پر رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ 60 آیت دیکھیے۔ اب دیکھیے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اس احسان پر قربان جائیں۔ اب دیکھو یہاں پر اللہ کی ذات دعا کی ہدایت اور قبولیت کا وعدہ فرما رہی ہے کہ تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر یعنی کہ کنیاتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ جو ازراہ تکبر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کرنی کتراتے ہیں، کنیاتے ہوتے ہیں کہ منہ موڑنا، سستی دکھانا، تو سستی دکھاتے ہیں، تو ان کے لیے ہے یہ فرمایا گیا ہے اللہ پاک کی ذات نے اس آیہ مبارکہ میں دعا کی اور ہدایت کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان پر ہم قربان جائیں کہ وہ ہمیں دعا کی ہدایت کرتا ہے اور پھر اس کی قبولیت کا وعدہ بھی فرما رہا ہے اس آیت پر۔ امام سفیان ثوری اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے کہ اے وہ اللہ جسے وہ بندہ بہت ہی پیارا لگتا ہے، جو بکثرت اس سے دعائیں کیا کرے اور وہ بندہ اسے سخت برا معلوم ہوتا ہے جو اس سے دعا نہ کرے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اللہ پاک کو بندہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور جو دعائیں نہیں کرتا اللہ پاک کو وہ بہت برا لگتا ہے۔ اے میرے رب یہ صفت تو صرف تیری ہی ہے، بس اللہ پاک کی یہ صفت ہے، اللہ پاک ہی ہے جو مانگنے پر اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے دکھ سنائیں، بار بار باتیں کریں، اللہ پاک کو پسند ہے، اللہ پاک کو بندہ وہ پیارا ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کے سامنے وہی انسان اپنی حالات بتائے، بات کرے، یا اپنی بیماری ہی کا ذکر بار بار کرے، دنیا اس سے جان چھڑانے لگتی ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات پہ قربان جائیں کہ وہی ذات ہے جو مانگنے والوں سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے اور نوازتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے، اس ترجمہ پیش کروں گی، عربی شاعری ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب تو اس سے نہ مانگے تو وہ ناخوش ہوتا ہے، اور انسان کی یہ حالت ہے کہ اس سے مانگو تو وہ روٹھ جاتا ہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اس امت کو 3 چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ ان سے پہلے کی کسی امت کو نہیں دی گئی بجز نبی کے۔ دیکھو ہر نبی کو اللہ کا فرمان یہ ہوا ہے کہ تو اپنی امت پر گواہ ہے، لیکن تمام لوگوں پر گواہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا ہے۔ اگلے نبیوں سے کہا جاتا تھا کہ تجھ پر دین میں حرج نہیں، لیکن اس امت سے فرمایا گیا کہ تمہارے دین میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ ہر نبی سے کہا جاتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، لیکن اس امت کو فرمایا گیا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ابن ابی حاتم میں آتا ہے، ابو جعلہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ 4 خصلتیں ہیں جن میں سے ایک میرے لیے ہے، ایک تیرے لیے ہے، ایک تیرے اور میرے درمیان، اور ایک تیرے درمیان اور میرے دوسرے بندوں کے درمیان ہے۔ جو خاص میرے لیے ہے وہ تو یہ ہے کہ صرف میری ہی عبادت کر اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور جو تیرا حق مجھ پر ہے وہ یہ کہ تیرے ہر عمل خیر کا بھرپور بدلہ میں تجھے دوں گا، اور جو تیرے میرے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تو دعا کر اور میں قبول کیا کروں، اور چوتھی خصلت جو تیرے اور میرے اور دوسرے بندوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تو ان کے لیے وہ چاہ جو اپنے لیے پسند رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ یہ حدیث سنن شریف میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، امام ترمذی اسے حسن قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حسن صحیح ہے۔ ابن حبان اور حاکم بھی اسے اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد ان کی تلوار کے درمیان میں سے ایک پرچہ نکلا جس میں یہ تحریر تھا کہ تم اپنے رب کی رحمتوں کے مواقع کو تلاش کرتے رہو، بہت ممکن ہے کہ کسی ایسے وقت تم دعائے خیر کرو کہ اس وقت رب کی رحمت جوش میں ہو اور تمہیں وہ سعادت مل جائے جس کے بعد کبھی بھی حسرت و افسوس نہ کرنا پڑے۔ تو آیت میں جو ہے نا، اس آیت میں عبادت سے مراد دعا اور توحید ہے۔ مسند احمد میں ہے
کہ قیامت کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کیے جائیں گے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کے اوپر ہوگی، انہیں بولس نامی جہنم کے جیل خانے میں ڈال دیا جائے گا اور بھڑکتی ہوئی سخت آگ ان کے سروں پر شعلے مارے گی، انہیں جہنمیوں کا لہو پیپ اور پخانہ پیشاب پلایا جائے گا۔ ابن ابی حاتم میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ملک روم میں کافروں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا تھا، تو ایک دن میں نے سنا کہ حاطف غیب یعنی کہ غیب سے ایک پہاڑ کی چوٹی سے باواز بلند کہہ رہا ہے، ایک حاطف جو تھا وہ غیب ایک پہاڑ کی چوٹی سے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، اس پر تعجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے تیرے سوا دوسروں کی ذات سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ اے اللہ، اس پر بھی تعجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے اپنی حاجتیں دوسروں کے پاس لے کر جاتا ہے۔ پھر ذرا ٹھہر کر ایک پرزور آواز لگائی اور کہا، پورا تعجب اس شخص پر ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے دوسروں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے جن سے تو ناراض ہو جائے۔ بہت اہم بات ہے، سمجھنے والی ہے، سننے والی ہے کہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، یہ بہت ہی بد نصیبی کی بات ہے، بہت ہی برا عمل ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ پاک کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں۔ تو یہ سن کر میں نے بلند آواز سے پوچھا کہ تو کوئی جن ہے یا انسان؟ جواب آیا کہ انسان ہوں۔ تو ان کاموں سے اپنا دھیان ہٹا لے جو تجھے فائدہ نہ دیں، اور ان کاموں میں مشغول ہو جا جو تیرے فائدے کے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، پھر ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں کن کاموں میں مشغول ہونا چاہیے جو ہمارے فائدے کے ہوں۔ اب دیکھیے آیت نمبر 61 کا ترجمہ پڑھوں گی۔ فرمایا، خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا توفقون۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ فرمایا آیت 63 میں، کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء وبناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ترجمہ فرمائیں، خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی خوب بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، پس خدائے پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات و انعامات کا ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا، خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے، اللہ پاک ہمیں اپنی ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ احسان بیان فرماتا ہے کہ اس نے رات کو سکون اور راحت کی چیز بنائی، اور دن کو روشن چمکیلا، تاکہ ہر شخص کو اپنے کام کاج میں، سفر میں، طلب معاش میں سہولت ہو، اور دن بھر کا جو کسل ہے، تھکان ہے، رات کے سکون اور آرام سے اتر جائے۔ مخلوق جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ راحت و آرام کے سامان مہیا کر دینے والا ہی اللہ واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے۔ اللہ پاک اگر ان نعمتوں پر ہم غور و فکر کریں کہ اگر کسی وجہ سے اب تو ہم ویسے ہی راتوں کو جا کر گزار دیتے ہیں، اپنی پسند کی ہم نے مشغولیات دیکھ رکھی ہیں۔ کوئی ہوگا جو رات کو یعنی کہ شب بیداری کرتا ہوگا، نوافل ادا کرتا ہوگا، گریہ وزاری کرتا ہوگا، تلاوت قرآن کرتا ہوگا، قرآن پر غور و فکر کرتا ہوگا۔
اب تو ہمارا جو حال یہ ہے کہ ہم رات کو سوشل میڈیا پہ بس ٹک ٹاک بناتے کرتے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے کرتے گزار دیتے ہیں۔ ہم اللہ پاک یہ دی ہوئی جو ہماری نگاہیں ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ان کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اللہ پاک کی دی ہوئی صلاحیتیں، اس صحت کو، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو کس طریقے سے ہم یعنی کہ گزارتے ہیں راتوں کو جاگ جاگ کر، صبح نمازوں نہیں نصیب ہوتی۔ اکثر شکایت یہی ہوتی ہے کہ صبح اٹھا نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ نے سچ فرمایا کہ تم بڑے ہی ناشکرے ہو، جو تمام چیزوں کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، نہ اس کے سوا اور کوئی مخلوق کی پرورش کرنے والا ہے، پھر تم کیوں اس کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ جو خود مخلوق ہیں، کسی چیز کو انہوں نے پیدا نہیں کیا، بلکہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو، وہ تو خود تمہارے اپنے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے کے مشرکین بھی اسی طرح بہکے اور بے دلیل حجت یعنی کہ غیر اللہ کی باتیں کرتے تھے، خواہش نفسانی کو سامنے رکھ کر اللہ کے دلائل کی تکذیب کی اور جہالت کو آگے رکھ کر بہکتے بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ بنایا ہے، یعنی ٹھہری ہوئی اور فرش کی طرح بچھی ہوئی، کہ اس پر تم اپنی زندگی گزار چلو۔ پھر آؤ جاؤ، پھرو، سیر و تفریح کرو، پہاڑوں کو اس پر گاڑ کر اسے ٹھہرا دیا، اب یعنی کہ ہل جل بھی نہیں سکتی زمین۔ اس نے آسمان کو چھت بنایا جو ہر طرح کے سے محفوظ ہے۔ اسی نے تمہیں بہترین صورتوں میں پیدا کیا، ہر جوڑ ٹھیک ٹھاک اور نظر فریب بنایا۔ کتنا خوبصورت اللہ ہم اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں، اگر ہم ان پر غور و فکر کریں، ہماری آنکھیں دیکھیں، بھویں دیکھیں، اپنی پلکیں دیکھیں، یہ پیشانی دیکھیں، سر کے بال دیکھیں، کان دیکھیں، کانوں میں سماعت کا جو آلہ اللہ نے رکھ دیا ہے، یہ ہمارا دماغ دیکھیں۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے یعنی کہ ایک ایک صرف اپنے چہرے کے جو ہمارے خد و خال ہیں، ان پر ہی غور و فکر کر لیں کہ اگر ہمارے لپس نہ ہوتے، یا ہمارے جو ہونٹ ہیں یہ نہ ہوتے، ہمارے دانت کتنے بدنما لگتے، یا ہمارے ہونٹ تو ہوتے، ہمارے دانت نہ ہوتے، تمہارے ہم دنیا کی کتنی نعمتیں کھانے سے محروم ہو جاتے۔ اس طرح سے ہماری آنکھیں تو ہوتی، آنکھوں میں نور نہ ہوتا تو پھر ہماری دنیا جو تھی ہمارے لیے کتنی بے مزہ ہو جاتی۔ اگر ہمارے کان ہیں تو کانوں کے اندر سماعت نہ ہوتی تو ہم کچھ سن سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ آپ اس چہرے پہ جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارا ناک، ہم ہر طرح کی اچھی بری خوشبو یا بو سونگھ لیتے ہیں، ہمارے منہ میں دانت اور زبان، ہمارے لپس، تو یعنی کہ اگر یہ چیزیں صرف یہ اسی کو دیکھ لیں، ہمارے ہاتھ دیکھیں، ہاتھوں میں انگلیاں، انگلیوں میں ناخن، یہ سب چیزیں دیکھیں، ہمارے جو جوڑ ہیں، ہماری کلائی کے، ہماری کوہنی کے، ہمارے شولڈرز کے جوڑ جتنے بھی ہیں، یہ اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں، اگر یہ ان میں اللہ پاک نے موومنٹ نہ رکھی ہو تو ہمارا کیا حال ہو۔ تو اتنے اللہ پاک نے جو ہمارے جو اتنی بہترین صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہر جوڑ اللہ پاک نے ٹھیک ٹھاک اور نظر فریب بنایا ہے، اور جو ہمارا قد و قامت ہے وہ کتنا مناسب بنایا ہے، کتنا موزوں بنایا ہے، جو ہمارے اعضاء ہیں وہ کتنے خوبصورت بنائے ہیں، کتنا خوبصورت چہرہ بنایا ہے، کتنا نفیس اور بہترین چیزیں جو ہماری بہترین چیزیں کھانے پینے کو دی ہیں، کیا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمیں رہنے کو، بسنے کو ہمیں اللہ پاک نے گھر دیے ہیں، کھلایا ہے، پلایا ہے، پہنایا ہے، اڑایا ہے۔ تو پس جو ہے وہ صحیح معنی میں خالق اور رزاق جو ہے وہی رب العالمین ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک کی ذات سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یعنی لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس سے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچو، تم پرہیزگار بنو۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے بارش نازل فرما کر اس کی وجہ سے زمین سے پھل نکال کر تمہیں روزیاں دیں۔ پس تم ان باتوں کو جاننے کے باوجود اللہ کے شریک اوروں کو نہ بناؤ۔ یہاں بھی اپنی یہ صفتیں اللہ نے بیان فرمائی کہ ارشاد فرمایا کہ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اور سارے جہان کا رب بھی وہی ہے، وہ بابرکت ہے، وہ بلندی، پاکیزگی، برتری اور بزرگی والا ہے، وہ ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، وہ زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں، وہی اول و آخر، ظاہر و باطن ہے، اسی کا کوئی وصف کسی دوسرے میں نہیں، اس کا نظیر یا برابر کوئی نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اس کی توحید کو مانتے ہوئے اس سے دعائیں کرتے رہو، اس کی عبادت میں مشغول رہو۔ تمام تر تعریفوں کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اہل علم کی ایک جماعت سے نقل کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو ساتھ ہی الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھنا چاہیے تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے
کہ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں جب تک فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین پڑھیں تو لا الہ الا اللہ کہہ لیا کریں، اس کے ساتھ ہی الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ لیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ہر نماز کے سلام کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم میں، ابو داؤد میں اور نسائی میں رقم کی گئی ہے۔ یہاں پر اذان کا وقفہ ہے، انشاءاللہ باقی کلاس بعد میں۔ جی اذان کا وقفہ تھا، تو الحمدللہ ہماری یہاں پر 65 جو آیات ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی، بشرط زندگی بشرط صحت۔ باقی جو ہے کوشش کریں گے کہ سورہ جو مومن ہے اس کو کل مکمل کیا جا سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس کلاس کو شرف قبولیت بخشے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ، ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔